بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے خروج دجال سب سے پہلے ظاہر ہونے والی بڑی علامت اور نشانی ہے۔ اس کی تفصیل اور وضاحت ضروری ہے تاکہ اس بارے میں کسی قسم کو کوئی شبہ اور شک نہ رہے اور اس فتنہ عظیم کی آمد کے بارے میں بھی علم ہو جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن سیاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے باپ کے گھر 30 سال تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ خراب اور ایک دانت باہر نکلا ہوا ہوگا، وہ بالکل نکما ہوگا، سوتے میں اگرچہ اس کی آنکھیں بند ہوں گی مگر اس کا دل ہوشیار رہے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماں باپ کا نقشہ بیان فرمایا کہ اس کا باپ لمبا اور چھریرب جسم والا ہوگا اور اس کی ناک چونچ کی طرح ہوگی، اور اس کی ماں کے بارے میں بھی کچھ نشانیاں بتائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں ایک یہودی کے گھر اسی قسم کے ایک لڑکے کی پیدائش سنی تو میں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اس کے ماں باپ ٹھیک اسی صورت کے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا، تمہارا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے کہا، 30 سال تک تو ہمارا کوئی بچہ نہ تھا، اب ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کی ایک آنکھ خراب ہے اور ایک دانت باہر نکلا ہوا ہے، وہ بالکل نکما ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل خبردار رہتا ہے۔ ہم جو ان کے گھر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ دھوپ میں چادر میں لپٹا کچھ گنگنا رہا ہے۔ اس نے اپنا سر کھول کر ہم سے کہا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا، کیا تو نے ہماری باتیں سن لی؟ وہ بولا، ہاں، میری آنکھیں ہی سوتی ہیں پر میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اور اس طرح مسلم شریف کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے کسی گلی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن سیاد سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو انہوں نے اسے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اسے غصہ آ گیا اور وہ پھولنے لگا، اور اتنا پھولا کہ پوری گلی اس سے بھر گئی۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمشیرہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کو یہ قصہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے ابن عمر، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم نے اسے فضول چھیڑا، تمہارا کیا مطلب تھا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو کسی بات پر غضبناک ہونے کی وجہ سے نکلے گا؟ ابن سیاد میں بعض باتیں غیر معمولی تھیں، اس طرح پھول جانا کہ گلی بھر جائے یہ جنات کے خواص میں سے ہے۔ چونکہ ابن سیاد میں دجال کا اور اس کے ماں باپ میں دجال کے ماں باپ کا بیشتر نقشہ موجود تھا، اس لیے لوگوں کا اس کو دجال سمجھنا بالکل فطری اور معقول بات تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ علماء کے نزدیک ابن سیاد کا قصہ ایک مشکل مسئلہ ہے اور مشتبہ ہے، اس سلسلے میں وحی بھی نازل نہیں ہوئی، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ مجھ کو اس میں ذرا سا شک بھی نہیں کہ مسیح دجال وہی ابن سیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اکبر کے علاوہ 30 سے 70 دجالوں کی خبر دی ہے جس امت میں پیدا ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گفتگو ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر دجال یہی ابن سیاد ہے تو بھی اس کے خروج کا وقت وہ نہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہی ابن سیاد کن کن حالات سے گزرے گا اور پھر اپنے وقت مقررہ پر ان فتنہ کے ساتھ جو احادیث مذکور ہیں ظاہر ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ حرہ ہوئی تو اس دن کے بعد سے ہم کو ابن سیاد کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، کسی نے ابن سیاد سے پوچھا کہ اگر وہ دجال تو ہی ہو تو کیا یہ بات تجھے پسند ہوگی؟ اس پر وہ بولا،
اگر مجھ کو دجال بنا دیا جائے تو مجھے کچھ برا بھی نہیں معلوم ہوگا۔